وصلی وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. وين وصلنا؟ إلى قوله المردود وأسباب رد الحديث المعلق. طيب أخذنا الحديث المعمول به من الأخبار المقبولة، ثم أخذنا تعرفنا على النسخ ومختلف الحديث، ثم النسخ. أيوة النسخ تعرفنا عليه. وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ. الآن سيذكر الشيخ أن لرد الحديث سببان رئيسان، وهما السقط في الإسناد والطعن في الراوي. السقط في الإسناد والطعن في الراوي. فلنبدأ اليوم إن شاء الله بالسقط. السقط من الإسناد. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المردود أسباب رد الحديث والمعلق. لرد الخبر سببان. هكذا المردود، ثم توقف، ثم تقول أسباب رد الحديث والمعلق. يعني تھوڑا ٹھہر ہے نا، کیونکہ یہ عنوان ہے، محتویات. لرد الخبر سببان آمان فاذكرهما مبنيا معناهما وما هو المعلق. مبينا معناهما وما هو المعلق. ولما عد من أقسام المردود واذكر شيئا من صور التعليق. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ طيب. لرد الخبر سببان. الآن يقول أسباب رد الحديث. كم أسباب؟ يعني كم وجوه رد الحديث. ثم خص انفرد بلفظ المعلق. قل لرد الحديث أو لرد الخبر سببان عامان. خبر کو رد کرنے کے دو عام سبب ہے. فذکرہما، ان دونوں کو بیان کرو. مبینا معناہما، ان دونوں کا معنی بھی ساتھ میں بیان کرنا ہے. کن دونوں کا؟ ان دو سبب کا. یعنی حدیث کو رد کرنے کے دو مین سبب ہیں. عامان سے مراد یعنی دو مین سبب ہے، بنیادی دو سبب ہے. ان کو بیان کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ان کا معنی بھی بتانا ہے، کیونکہ ان اسباب جو دو مین سبب ہے اس کے ساتھ کئی اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں. وما هو المعلق، اور معلق حدیث جس کو کہتے ہیں. ولما عد من اقسام المردود، اور اس کو مردود کے اقسام میں سے کیوں گنا چاہتے ہیں شمار کیا گیا. واذکر شیئا من صور التعلیق، تعلیق کی کئی صورتیں ہیں، اس میں سے کچھ بتاؤ. یعنی تعلیق کس طرح کی حدیث ہوتی ہے جس کو ہم تعلیق کہہ سکتے ہیں. وَإِذَا قَالَ مُصَنِّفٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، جب محدثین میں سے کوئی مصنف کہے، کوئی مؤلف کہے، کیا کہے یہ جملہ؟ كُلُّ مَنْ أَحْذِفُ فَهُوَ ثِقَةٌ، ہر اس راوی کو جس کو میں حذف کروں گا وہ ثقہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ كُلُّ مَنْ أَحْذِف، یعنی جس کو میں حذف کر دوں گا، جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ ثقہ ہے. فَهَلْ تَكُونُ رِوَایَتُهُ مَقْبُولَةً أَوْ لَا، کیا اس کی روایت مقبولۃ أَوْ لَا، کیا اس کی روایت مانی جائے گی، مقبول ہوگی یا نہیں. کس کی روایت؟ اس کو اس کا حذف کرے. ہاں، جس میں ایک مصنف صاحب کتاب کہتا ہے کل من احذفو، یعنی اس کو وہ حذف کر دیتا ہے. اگر وہ کہے گا حدثنی الثقہ، میں ایسا وہ ایک مطلب یمس پر میں اعتبار قابل اعتبار شخص، مگر ناو چھن سمنا یہ ماننی سو چھ ناو ونان کی سو ونہ مے ہسا وون ایک نفرن گامس مز بہ چھس مطلب سو چھ واریاہ اصل پزیور دیانتدار دیندار اصل، تم ہسا وون مے یہ. اگر اس طرح سے محدث کہے گا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا کہ اس کا، صرف کہوں گا حدثنی الثقہ، تو یہ کیا اس کو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جواب السببان الآمان لرد الحديث هما السقوط في السند الطعن في الراوي. فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله. سب سے پہلے دو مین سبب کیا ہے، عام سبب کیا ہے حدیث کو رد کرنے کا؟ کیوں حدیث ہم نہیں لیتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں حدیث کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں سند ہے اس کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں لردی الحدیث
सबबान। आमान। अब इसको रईसान भी कह सकते हैं, आमान भी कह सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये रईस है, बुनियादी दो सबब है। गोडनिक सबब क्या है? सुकूत फी सनद। रावी में अस्सक़्त फी सनद, रावी में क्या हुआ? या मिन सनद, जो भी आप कहेंगे। रावी में सनद में रावी गिर गया है। गिर का मतलब क्या है? हाँ, उसको मतलब उसका जिक्र नहीं है, होना चाहिए। बात ये नहीं कि रावी को मतलब गिरा दिया, मतलब कोई रावी है उसका जिक्र होना चाहिए लेकिन है नहीं। इसकी वजह से कई अकसाम हमारे पास आते हैं, जैसे हमने पहले जदवल बनाया था शुरू में, पहला दर्स, उसमें हमने बताया था कि सख्त फी सनद क्या होगा। दूसरा क्या है? अत्तानु फी अर्रावी, अत्तानु फी अर्रावी। अब ये तान क्या होता है? तान असल में कहते हैं कि जैसे हम इसको कहते हैं ना, उसको तान कहते हैं। कोई धक्का देता है उसको ताना हो, जरा हो, जख्मी करना। तान फिर रावी के बारे में जरा है, यानी कलाम है। रावी के बारे में क्या है? कलाम किया गया है, यानी उसके बारे में, जैसे हम कहते हैं ना तान फिर रावी, यानी लोग इसके बारे में बात करते हैं, लोगों ने इसके बारे में कलाम किया है, इसकी वजह से हदीस को रद्द करते हैं। फिर ये आगे बताएगा हमारे पास कितने असबाब है या कितने वजूह है। यहाँ 10 आएगा। कितना? 10 का जिक्र आएगा कि 10 वजह से जब रावी के अंदर कोई तान हो, कोई कलाम हो, उसकी वजह से उसकी 10 वजूहात है रावी की। और सनद में कोई रावी ना जिक्र ना हो, फिर उसके कई हमारे पास इस्तिलाहात सामने आते हैं, टर्म्स, जैसे मुअल्लक है, फिर मुअदल है, मुनक़ते है, मुरसल है, मुदल्लस है। ये सारी चीजें उसी में आती है। किसमें? इसके। लेकिन बुनियादी जो रद्द करने का जो मेन जो सबब है, दो वजह है क्यों हम हदीस को छोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसकी क्या है? सनद में कोई रावी महजूफ है, गिर गया है, उसका जिक्र नहीं है, या रावी को जो है उसके बारे में कलाम तान उसके बारे में किया गया। अब ये इसकी वजाहत हम आगे आज के दर्स में पढ़ेंगे। فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله. فمعنى السقوط ايوه في السند عدم اتصاله. فمعنى السقوط عدم اتصاله. سقوط کا مطلب ہے سند میں गिरावट. جب ہم نے کہا السقوط فی السند، سند میں گراوٹ ہوئی ہے، مطلب سند میں گریو آخراوی، گریو مطلب حذف کرنا. یوان حذف. ہم نے شعر تو ہم نہیں ہے، لیکن میں مثال دوں گا. شعر سب سے کمزور دل کو اٹیک کرتا ہے. ایسے مدرس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کس شخص کس طالب علم کے اندر کمزوری آ رہی ہے اس وقت فی الحال. ہو سکتا ہے وہ مطلب سائنس باقی اوقات میں بڑا زبردست ویڈیو، مگر بعض اوقات اس نے کیا غفلت کا شکار یا تساہل. کون سا؟ ہاں بتائیں. نہیں، گرنے کا مطلب کیا ہے؟ گرنے، ہاں احسنت، عدم اتصالی، یعنی اس میں اتصال نہیں ہے. ہم نے اتصال سمجھا ہے، اتصال سند ہم نے شروع میں سمجھایا ہے کہ سب سے پہلی شرط ہے صحیح حدیث کے لیے ان یکون متصل السند، کہ اس کی سند کیا ہو؟ متصل ہو، ملی ہوئی، یعنی بحیث سمع کل من رواته عن شیخی، ہر ایک راوی نے اپنی شیخ سے سنا ہو، اس کا زمانہ پایا ہو، اس سے ملاقات کی، اس سے علم حاصل کیا ہو. نہیں تو آپ مطلب جیسے ہمارے پاس آپ کے دادے کا نام کیا ہے؟ آپ زندہ ہو؟ چلو اچھی بات ہے، یہ مثال صحیح رہے گی. اب آپ نے ابھی آپ اس وقت کوئی واقعہ رونما ہوا، کووڈ سے پہلے بہت ہو گئے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سب کے، ہمارے آبا اجداد کو، سارے والدین آبا اجداد مجھ ون سے ہے. میں مطلب آپ کہو گے کہ اس میں مطلب بڑی بب اس دادا جی سوس کووڈس مز مطلب کانٛہہ چیز کران خاص یا یہ دوا کھیوان، مگر سُہ چھُنہٕ اوسمُت کووڈس مز. یہ چھُنہٕ اتصال، اس کو بھی ہم کہیں گے سخت. کیوں؟ اس نے زمانہ پایا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دادا کا زمانہ پایا نہ انہوں نے یہ پایا. یہ دونوں سخت ہے، اس کو سخت کہیں گے. اس کی کئی مثالیں ہیں، آگے انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ المہم السقوط فی السند کیا معنی ہے. اس لیے انہوں نے بتایا یہاں پہ عدم اتصالی، اس میں آپس میں جوڑ
یعنی لگتا ہے کہ یہ اسے ملا ہی نہیں، نہ اس نے زمانہ پایا ہے، نہ اس نے اسے سنا ہے، کیسے سن سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے آپ اتصال سمجھیں گے آگے انشاءاللہ پھر سے. ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. الطعن فی الراوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جرح کیا گیا ہو، وہ مجروح ہو. مجروح مطلب زخمی، یعنی کس میں؟ دیانت میں. یرجع ایسے معاملے میں اس کو زخم کی مطلب اس کو زخم ملا ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچی ہے، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کے دین اور اس کے قوت حافظہ کی طرف، ضبط کی طرف اس کا جو ہے، یعنی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور اس کے ضبط کے ساتھ، قوت حافظہ کے ساتھ. دیانت یہاں پر مطلب ہے دین. ہاں دیانت الاسلام. ہاں ومعنی الطعن فی الراوی، راوی کے بارے میں طعن ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جرح کیا گیا، اس کے بارے میں کلام کیا گیا. جرح ہم نے کہا کہ جرح باللسان والجرح بالکلام. جرح دو چیزوں سے کیا جا سکتا ہے زخمی. ایک زخمی ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے کاٹا، چھری سے کاٹا کسی چیز کو، یہ ہو گیا جرح بالآلات، ہم نے اس آلے سے زخمی کیا. دوسرا ہوتا ہے جرح بالکلام، ہم نے کسی شخص کو جرح کیا، کس سے؟ بات سے، باتوں سے ہم نے اس کو مجروح کیا، یعنی زخمی کیا اسے، ہم نے باتوں سے ہم نے اس کو زخمی کیا، اس کو تکلیف ہوئی. تو یہاں کہتا ہے کہ یہاں ہمارا مراد ہے کیا؟ کلام. کیا مراد ہے؟ کلام. کسی راوی کو، یعنی راوی کے بارے میں طعن ہے. راوی کے بارے میں طعن مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز سے اس کے بارے میں کلام کیا گیا، اس کو مجروح کیا گیا، جس کا تعلق اس کے دین اور اس کے ضبط یاداشت کے ساتھ. کتنی یاداشت ہے اس کو؟ مطلب کوئی شخص ہوتا ہے کہ اس کی یاداشت کہتے ہیں یہ مشن آسان پائی کیا شوانا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ضبط کے ساتھ. اگر اس وانا نا، اگر ہم کہیں گے کسی مشن پائی آسان یہ کیا شخص وانا اور شام اس وانا آخر صبح بیا نا کہاں وانا اپوز وانا، یا مطلب یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ، تو اس کا تعلق اگر ہم نے اس کے بارے میں کلام کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، تو اس کا یہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ ضبط کے ساتھ. یعنی یہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔڑِتھ سُہ مطلب پانس کہ میں کیا وون امہِ برونٛٹھ وۄنۍ کیا پزِ مےٚ وَنُن، یا پتہٕ چھِ آسان أمِس مطلب آج چھِ کانٛہہ کتھ ونان، آج کوئی بات کہتا ہے کل اس کو وہ بھول گئے ہوتے کہ میں نے کہا، اور پھر جب آج کہہ دیتا ہے، جیسے مطلب علماء سو بہت ہیں، کبھی ایک واقعہ بتا دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ اس نے بنایا ہے خود سے، یعنی اس نے ضبط میں کلام ہوا ہے، اس کے ضبط میں اس کو یاد نہیں رہتا صحیح سے. جب راوی کے کس کے بارے میں؟ یاداشت کے بارے میں کلام کیا گیا ہو، یا اس کے دین کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں ہم طعن. راوی کو جو ہے اس کو طعن کیا گیا، یعنی اس کو مجروح کیا گیا. ٹھیک. والمعلق هو ما سقط فيه واحد. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شیخ نے ابھی ڈائریکٹ معلق کو مثال دیا، حالانکہ معلق خالی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ سند میں سقط ہوا ہے، گرا ہے راوی، ہم نے کہا سقط کیا ہوتا ہے؟ عدم اتصالی. سخت کیا ہوتا ہے؟ عدم اتصالی. سب سے پہلی صورت ہمارے پاس آتی ہے الحدیث المعلق. ٹھیک. معلق کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. ما سقط فيه واحد او اكثر من اول السنه. ٹھیک. معلق ہوتا ہے لٹکا، جیسے فتدرها کالمعلقہ، اس کو آپ چھوڑ دو گے جیسے لٹکی ہوئی، اصل معنی وہی ہے. لیکن یہاں معلق حدیث محدثین کے ہاں معلق کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک اصطلاح ہے. کیا ہے یہ اصطلاح ہے؟ ہاں. اول السند سے پڑھا ما سقط فيه واحد او اكثر من اول السند، او اکثر من اول السند، جس میں ایک گر گیا ہو یا ایک سے زیادہ. جیسے ہمارے پاس کوئی حدیث کی کتاب چھا، کانس حدیث کی کتاب یاد کا ناو ون فیضان کانت حدیث کی کتاب ون ناو مصنف ابن ابی شیبہ، یہ تھوڑا ٹف پامت. شاباش. صحیح بخاری، یہ تھوڑا یہ ٹف ہے. ہاں. اچھا وچھن معلق حدیث کتھ مجھ ابو داؤد نہ تحت سند ترمذی لا مسند ابی یعلا تحت مجھ سند. اچھا وچھن کہ حدیث معلق کت قسم دون احسن بلوغ المرام. ہمارے پاس بلوغ المرام احسن بلوغ المرام ہے نا ہمارے پاس کتاب. اس میں آپ دیکھیں گے ابو ہریرہ کہتا ہے پہلی حدیث کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماء البحر هو الطہور ماء الحل میتۃ. اب اس میں صرف ابو ہریرہ کا ذکر ہے، یا صرف صحابی کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو سند ہے، جو طبقات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے کٹ ہے، معلق ہے. یہاں پہ ابن حجر کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا
بالضبط مجھے یاد نہیں، لیکن غالب گمانے میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے پہلی. کس کی؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. ابن حجر کیا کہتا ہے؟ ابن حجر کیا کہتا ہے؟ قال ابو ہریرہ یا عن ابی ہریرہ، جیسی بھی طریقہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماء البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. کیا ابن حجر نے ابو ہریرہ کا زمانہ پایا؟ نہیں پایا. اس لیے یہاں پہ کیا ہوا؟ معلق ما سقط من اسنادہ یا ما سقط فیہ واحد، جس میں ایک گر گیا راوی، او اکثر یا اس سے زیادہ، من اول سند، شروع سند سے. لازمی ہے کہ یہاں سے گر گیا ہو، یہاں سے راوی گر گیا ہو. اگر یہاں سے گرے گا، کہاں سے؟ اوپر سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ انسان درود پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا زیادہ. اس لیے محدثین کو زیادہ اجر ہے، کیونکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا، وصلی اللہ علیہ وسلم اصل میں فعل ماضی ہے، لیکن بمعنی الدعا. تو یہاں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی راوی حذف ہوگا پھر یہ الگ معنی ہوگا، لیکن یہاں سے شروع ہونا چاہیے. معلق کس کو کہتے ہیں؟ ما سقط فیہ واحد او اکثر من اول سند، یہاں سے، شروع سند سے. لیکن اگر یہاں سے گرا ہو، یہاں سے، پھر یہ اس کا دوسرا نام دیا جائے گا، اس کا نام دوسرا دیا جاتا ہے. ہم اس کو اگر یہاں سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہوتا ہے؟ صحابی آسن. اگر صحابی آسی گریومت، مطلب یعنی ام سن ذکر آسن، تیل کیا ہونا ہے؟ دیکھو یہاں آپ کو سمجھ آئے گا سخت کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے مثلا کون؟ نہیں، ابو ہریرہ تو صحابی ہے نا، صحابی کا ذکر نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس عطا بن یسار، ٹھیک، عطا بن یسار ایک راوی ہے، وہ یہ تابعی ہے. کیا ہے؟ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تابعی کا آئے گا ذکر، صحابی کس کو تابعی. تو ویسے آپ کو پتا ہے تابعی کون ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے. لیکن عطا بن یسار کہتا ہے کہ مطلب حدیث ہے، مالک کہتا ہے، مالک زید بن اسلم وغیرہ وغیرہ کر کے حدیث ہے. وہ کہتا ہے ان عطا بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شدت الحر من فی جہنم الحدیث. مطلب سخت جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کا، مطلب اسی کا ایک سانس ہے، اس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ حدیث ہے، ٹھیک. عطا بن یسار کون ہے؟ تابعی ہے. کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا؟ نہیں. تو یہاں پہ گر کون گیا؟ صحابی. یعنی گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سقط، یعنی وہ ذکر نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے عدم اتصال ہی، عدم ذکر الراوی، جو بھی آپ کو مرضی ہے، لیکن سقط کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ حدیث کیا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ آسنت. یہ ہو جائے گا مرسل، یہ مرسل ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں سے سقط ہے؟ جب اوپر سے. لیکن جب نیچے سے ہو، کہاں سے؟ اول سند سے، تو پھر اس کو کہیں گے ہم معلق. اور اس کی صورتیں ابھی بتا رہا ہے کہ معلق کی کئی صورتیں ہیں. اس لیے ہمارے پاس عمدۃ الاحکام، چاہے وہ الاحکام جو ہے نا، الاحکام الکبریٰ، وسطیٰ، یا اسی طرح سے صغریٰ اشبیلی کی ہے، اس طرح سے عمدۃ الاحکام ہمارے پاس کتاب بلوغ المرام، یہ سارے اس میں حدیث جو ہے معلق ہے. ہاں، لیکن ان کو ہم وہ معلق نام نہیں دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے. ہاں، جو نیچے سے معلق ہوگا، مطلب وہ ضمن میں ہوگی. وہ دیکھو سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ جو شروع سند سے معلق ہی ہوتا ہے اسی کو معلق کہیں گے جب یہاں سے ہوگا، اوپر سے نہیں ہوگا. یہ بات سمجھے؟ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا بس. نہیں تو اصل میں جو ہم یہاں پہ معلق پڑھ رہے ہیں، کیونکہ معلق کس میں کیٹیگری میں ہے؟ ضعیف میں. ضعیف. اس کو ہمیں ماننا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے کہا کہ حدیث کو رد کرنے کے دو مین سبب ہے. ایک ہے السقط فی السند، دوسرا کیا ہے؟ طعن فی الراوی. سقط کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نام آتا ہے حدیث کا، جب راوی ذکر نہ ہو، سند میں راوی ذکر نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ہمارے کئی نام سامنے آتے ہیں. اس میں سے ایک نام سب سے پہلے وہ ہے المعلق. المعلق. معلق کس کو کہتے ہیں؟ ما حذف او ما سقط فیہ واحد او اکثر من اول السند، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی ذکر نہیں کیے گئے ہیں، یعنی گر گئے ہیں، شروع سند. اب میں نے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے بلوغ المرام ہمارے پاس ہے، اصل میں حدیث کیا ہے؟
یہ معلق ہے. لیکن ہمارا مقصد دوسرا ہے. معلق جیسے صحیح بخاری میں معلق حدیث ہے ہمارے پاس, زیادہ معلقات کس میں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے, پھر اس سے کم صحیح مسلم کے اندر ہے. یہ جو معلق حدیث ہے یہ ہمیں لینی ہے کہ یہ ہمیں ریجیکٹ؟ ہاں, معلق حدیث کے بارے میں ہمیں مطلب یہ ہم نے اوپر کیا کہا؟ ریجیکٹ. اب آپ کہیں گے کہ بلوغ المرام یہ صورت معلق ہی ہے کیونکہ اس میں ساری سند کو کیا کٹ کر دیا, لیکن اصل حدیث کیا ہے؟ دوسری جگہ کیا ہے, وہ اس کی سند موجود ہے. مطلب جیسے ہمارے پاس هو الطهور ماء علیہ المیتۃ, تو یہ سنن اربعہ میں حدیث ہے. یا اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے میں نے ابھی بتایا ان شدۃ الحر من فیض جہنم, اصل میں بخاری مسلم ہے لیکن اس سند میں مرسل ہے. یعنی جب ہم نے اس سند کو دیکھا تو یہاں کیا ہے؟ مرسل ہے. لیکن یہی سارے بخاری مسلم سے لایا ہے انہوں نے حدیث. عمدۃ الاحکام کہاں سے لایا؟ بخاری مسلم سے. وہاں سند اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چونکہ اس کو احکام کی اختصار کے ساتھ احکام کے بارے میں حدیثیں لکھنی تھی اور حذف کیا اس نے سند بس. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا بلوغ المرام یا ہمارے پاس ہے عمدۃ الاحکام, اس کو ہم معلق حدیث کہیں گے. اس کو کہیں گے معلق. ابھی پہلے ہم پورا ختم کریں گے, پھر اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا انشاءاللہ اس کو کیسے واضح. ٹھیک ہے, فی الحال آپ تھوڑا جلدی نہیں کرو کیونکہ اس وجہ سے ہم ایک سال پورا ہمیں لگے گا اسی میں. طيب وعد من اقسام المردود للجهل. اب دیکھو آپ کے سوال کا جواب, وعد من اقسام المردود, اس کو مردود کی اقسام میں شمار کیا گیا. یعنی یہ وہاں ماننے کیا؟ ریجیکٹ. اس کو ہمیں لینا ہی نہیں. کیوں؟ شاباش. للجهل اس کا ریزن بتایا. ریزن ہے للجهل بحال المحذوف او المحذوفین, کیونکہ جو حذف کیا گیا راوی ہے اس کے بارے میں ہمیں جہالت ہے, یعنی لا علمی ہے. یا محذوفین, یا ایک سے زیادہ راوی, جیسے ہم نے کہا ما سکت فی واحد, تو وہ ہو گئے محذوف, یعنی ما حذف فی راوی واحد او اکثر یا اس سے زیادہ. تو ہم نے جو راوی گرا دیا گیا, جیسے یہاں پہ عطا بن یسار کہتا ہے کس سے؟ شروع سند میں اگر کوئی امام بخاری کہتا ہے قال ابو ہریرہ, تو آپ سیدھا بتائیں گے کہ کیا ہے یہ معلق ہے. یہ کیا ہے؟ حالانکہ صحیح بخاری کے جو معلقات ہیں ان کا ایک الگ حکم ہے, میں آپ کو آگے آپ کو بتاؤں گا. کوئی اگر راوی کوئی محدث کہے مثال وہ تابعی ہے, نہیں تبع تابعی یعنی بعد والا, یعنی وہ کہے قال ابو ہریرہ, یا امام مالک کہے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کو ہم موطا میں کہے قال ابو ہریرہ, یہ معلق ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شروع سند میں راوی حذف ہے, اگرچہ وہ ایک ہی ہو, اگرچہ وہ ایک ہو, دو ہو, تین ہو, لیکن حذف ہے. اس کو ہم نے نہیں لینا ہے کیونکہ لی الجہل بحال المحذوف, جو امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان جو راوی ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے, ہمیں اس کی حالت کا پتہ نہیں ہے. وہ دیندار ہے, اس کا قوت حافظہ ہے, وہ مطلب ضبط ہے کہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ کو سوال ہوگا کیوں معلق کو مردود کی اقسام میں شمار کیا گیا, تو آپ کہیں گے کہ اچھن پائی یس حذف راوی آو نہ کرنا, یم سن ذکر آو نہ کرنا, اچھن پائی تم سن کیا معاملہ چھُ, تم سن معاملہ چھُ پائی لگان. ٹھیک. وللتعليق صور منها أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو يحذف جميعه إلا الصحابي, أو يحذف جميعه إلا الصحابية والتابعية, أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. دونوں پڑھ سکتے ہیں ہم. وللتعلیق صور منها ان يحذف جميع السند, جو صاحب کتاب ہے یا راوی جو ہے وہ تمام سند کو کیا کرے. جیسے ہمارے پاس کیا ہے, امام بخاری کہے قال ابو ہریرہ یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساری سند کو کیا کر رہا ہے, ختم. یہ پہلی صورت ہے. اور کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یاد رکھنا ایک صورت کہ تمام سند کو ختم کرتا ہے, اس کا مطلب صحابی کے ساتھ. امام بخاری کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کیا ہے, معلق ہے. یہ معلق کی ایک صورت ہے, ایک قسم ہے. دوسرے او یحذف جمیعہ الا الصحابی, یا سب کو حذف کرتا ہے سوائے صحابی, کہتا ہے انا ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او یحذف جمیع الا الصحابی والتابعی, یا صحابی اور تابعی کے بغیر باقی سب ختم کرے. او یحذف من حدثه ویضیفہ الی من فوقہ, یا اس شخص کو حذف کرے جس کو اس نے حدیث بیان کی, یعنی اپنے استاد کو, اس کا ذکر نہیں کرے, اس کے بعد استاد کے استاد کا ذکر کرے اور وہاں سے سند بیان کرے. طيب
اب ہمارے پاس جو سوال ہے جب راوی محدث کہے یا مصنف، وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مصمم من وجهه آخر لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. اب اگر محدثین میں سے کوئی مصنف جو ہے وہ یہ کہے، جیسے صحیح مطلب امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی، کہ جو بھی میں حذف کروں گا وہ کیا ہے، وہ ثقہ ہے، کہہ رہا فقط اختلف فی قبول ذالک وعدمہ، اس کے قبول کرنے میں، اس حدیث کو قبول کرنے میں اور اس کو رد کرنے میں اختلاف ہے. والجمہور اے جمہور المحدثین علی عدم القبول، جمہور محدثین کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں قبول نہیں کرنا ہے، الا ان جاء مسمن من وجہ آخر، ہاں دوسری سند میں اس کا نام ہو، اگر دوسری سند میں آئے وہ کیا مسمن، یعنی اس کا نام ذکر ہو. لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده، کہہ رہا کہ یہ محذوف راوی ہو سکتا ہے، قد يكون عنده ثقة، ہو سکتا ہے جس نے حذف کیا اس کے پاس ثقہ ہوگا، مجروح عند غیری، دوسرے کے پاس وہ مجروح ہوگا، ضعیف ہوگا، اس کے بارے کلام ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح، لا عن ابن الصلاح بدون تشدید، بدون شدہ، عن ابن الصلاح، لا ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح. اب آپ مجھے تشکیک مت کرو، ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح، عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي دیکھو یہاں پر آپ پڑھیں گے ان وقع الحذف فی کتاب، کیونکہ آگے حمزہ قطعی آئے گا، یہ حمزہ إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. ابن حجر نے ابن الصلاح سے نقل کیا، یعنی ابن حجر کہتا ہے کہ ابن الصلاح سے وہ نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں نکت میں، وہ کہتا ہے کہ ان وقع الحذف فی کتاب، اگر اس کتاب میں حذف ہو جائے، دیکھو آپ کے سوال کا جواب ہوگا ابھی، اگر اس کتاب میں راوی ذکر نہیں ہے، التزمت ایسے کتاب میں جس نے اس صحیح ہونے کا التزام کیا، جس نے شرط رکھی کہ میں لاؤں گا اس کتاب میں صرف صحیح حدیث، اگر وہ جو ہے حذف کرے، یعنی وہ صاحب کتاب، وہ مصنف، وہ رائٹر جس نے یہ شرط رکھی ہے، جس نے یہ پابندی کی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صحیح لائے گا، التزمت صحت، جس نے صحت کا خیال کیا، التزام کیا، یعنی صحیح لانے کا شرط رکھی ہے، کہ صحیح البخاری، یعنی اس نے بیڑا اٹھایا کہ میں صحیح لاؤں گا صرف، کیا مطلب اس نے یہ بیڑا مطلب یعنی کہ اس نے شرط رکھی ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، جیسے صحیح بخاری فما اتا فیہ بالجزم، اب اگر وہاں اس کتاب میں وہ جزم کے ساتھ اگر وہ اس کے بارے میں کہے گا یقین کے ساتھ، جیسے قال ابن کیا کہتے ہیں ابن عمر، جیسے امام بخاری صحیح بخاری میں کہتے ہیں قال ابن عمر، قال سعید بن المسیب، تو قال جو ہے جزم کے ساتھ، قال اس نے کہا، اس ایک مرد نے کہا، جیسے کہتے ہیں نا قال راسخ، تو قال راسخ کیا، یہ جزم ہے، یہ صیغہ قال جزم ہے، میں نے جزم کے ساتھ کہا قال راسخ. لیکن میں اگر کہوں گا قیل، کہا گیا، کہا جاتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، قیل کہا گیا، تو کیا ہوگا، یہ جزم نہیں ہے. کہہ رہا کہ اگر حذف سند، معلق حدیث، اگر اس میں حذف سند کی گئی ہے، سند کا ذکر نہیں ہے، ایسی کتاب میں جس صاحب کتاب نے شرط رکھی ہے کہ میں صحیح حدیث لاؤں گا، جیسے صحیح بخاری ہمارے پاس مثال ہے، تو جب وہ کہے گا جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جو صیغہ جزم کے ساتھ کہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ دلہ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی سند اس کے پاس ثابت ہے، سند ثابت ہے، کیونکہ وہ محدث ہے. امام بخاری محدث ہے کہ نہیں، امیر المومنین فی حدیث. وما اتا فیہ بغیر الجزم، اور جو بغیر جزم کے لائے گا، یعنی بغیر جزم، یعنی وہ کہے گا قیلا رویا، تو اس طرح سے کیا ہوگا، یا یروا، بغیر جزم کے اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس میں مقال ہے، یعنی اس میں کلام ہے، اس میں جو ہے ہمیں نہیں لینا ہے. خلاصہ کلام ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث معلقات ہے وہ اس میں کئی تقسیم ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اگر صحیح بخاری کھولو تو اچھ کنجائے لکھتا سن قال سعید بن المسیب، سند چون کوئی نہیں، تو کیا ہونا کہتا، ہاں کیونکہ سعید بن المسیب تک سند کیا ہے، صحیح ہے، کیونکہ کہنے والا کون ہے، امام بخاری، کہنے والا، اور کتاب کون ہے، صحیح بخاری. التزم فی کیا ان یاتی
باحادیث صحیحہ، جس نے التزام کیا، اشترط ان یاتی او ان یخرج فی کتابہ الاحادیث الصحیحہ. اب شرط لگائی امام بخاری نے، اب وہ کہتا ہے قال سعید بن المسیب، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سند جو ہے یہ اس کے پاس ثابت. فدل ذلك على انه ثبت اسناد ذاك الحديث عنده اذا لا کلام فی ذلك. اب کوئی شخص آئے گا، جیسے بہت سارے لوگ آگے آپ دیکھیں گے مطلب صحیح بخاری کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں ساری حدیثیں کہاں متصل ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ کھچڑی پکانا، اس کو یہاں سے اس کو یہاں سے پکڑنا. صحیح بخاری میں جو سند کے ساتھ حدیثیں ہیں، متصل حدیثیں، وہ تو الگ ہے نا. اور خاص طور سے امام بخاری نے جو معلقات لائے وہ کہاں لائے؟ باب کے بعد. کہاں لائے؟ باب کے بعد. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جب کالا کہا ہو اس طرح سے جو جزم کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. لیکن جب قیلا امام بخاری کہے قیلا یا کہے رویا یروا اس طرح سے، تو پھر اس میں آپ کو سند دیکھنی ہے دوسری جگہ، کیونکہ وہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نہیں لایا، بلکہ وہ باب کے بعد باب کی شرح کے لیے لایا. جیسے امام بخاری، آپ صحیح بخاری کھولیں گے اس میں باب ہے علم کے بارے میں یا اس طرح سے، پھر اس کے بعد وہ ایک آیت لاتے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے خاص طور سے. مطلب جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صرف حدیث 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 کرتے ہو، قرآن نہیں مانتے ہو، جیسے لگتا ہے ان کو ہم قرآن نہیں مانتے. بھائی حدیث جو مانے گا من باب اولا وہ قرآن مانتا ہے، کیونکہ حدیث شرح کر رہا ہے کس کی؟ قرآن کی. تو امام بخاری نے باب کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ علم کی فضیلت کے بارے میں یا کسی بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ پہلے باب مانتے ہیں اور ایک ٹائٹل دیا. اس کے بعد باب میں وہ لاتے ہیں کیا؟ ایک آیت لاتے ہیں. اور اس کے بعد احادیث جو ہے وہ معلق احادیث لاتے ہیں، کبھی کبھار اکثر لاتے ہیں معلق احادیث اسی میں، تاکہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی اس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے مسئلہ، آپ یہ مت کہو کہ یہ صرف حدیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس میں اقوال صحابہ بھی ہے، تابعین بھی ہے، اس طرح سے. تو یہ معلق ہو گیا ہمارے پاس پہلا. مزید پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ مزید مطالعہ کریں گے، یا مزید کبھی ہم انشاءاللہ کوئی دوسری کتاب پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ، جسے ہمیں مزید وضاحت وہاں پہ آئے گی اگر آپ نے یہاں پہ سمجھاؤ. معلق پہلی چیز. تنبيه من سياق الجزم عند البخاري جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم. ايوه. ومن سياق التمريز عنده روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول. کہہ رہا ہے سیغ الجزم کیا ہے؟ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب امام بخاری کہتا ہے تو اس کے لیے ایک سیغہ ہوتا ہے، سیغے ہے، مطلب اس کے لیے کچھ الفاظ ہے. سیغہ مطلب الفاظ. بخاری وہ کیا ہے؟ جا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ روا، اسی طرح سے قالا. یہ ببناء الفعل للمعلوم، یعنی معلوم کے ساتھ. ایک ہوتا ہے معلوم، ایک ہوتا ہے مجہول. جیسے ضربہ کیا ہے؟ معلوم ہے، اور مجہول اس کا کیا ہے؟ ضربہ. کہہ رہا امام بخاری جب کہیں گے جزم کے ساتھ تو وہ کہیں گے جا، روا، قالا. اور جب تمریز ہوتا ہے اصل میں وہ سیغے و الفاظ جس سے انسان کو لگتا ہے کمزوری. یہ تمریز ہوتا ہے بیمار، اصل میں جو بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے رویا، یا اسی طرح سے ویروا یا ویذکر. اس طرح کے سیغے جو ہے وہ بغیر جزم کے. جب حدیث آئے گی، دیکھو لگتا تو عبارت یہ بالکل لگتی ہے کم، لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہے. اگر آپ صحیح بخاری کھولیں گے پڑھیں گے، اس میں آئے گا رویہ یا یروا یذکر، تو آپ کو ڈھونڈنا ہے سند. آپ یہ نہیں کہیں گے صحیح بخاری میں، یہ تو صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحیح بخاری میں، کیونکہ اگر اس طرح سے آپ نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح سے کہیں گے جیسے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض جو علماء ہوتے ہیں، جو علماء سوئی کہیں گے ہم ان کو، کیونکہ منہج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں بھی صحیح حدیث ہے، پھر وہ کرے گا یہی ورویہ ویروا ویذکر. کیونکہ ہم نے تھوڑی کہا کہ بھائی اس طرح کی روایات جو امام بخاری نے جس کو اس طرح سے ایکسپریس کیا ہے تو ہم اس کو صحیح مانیں گے. ہم اس کو ضعیف مان سکتے ہیں، صحیح بھی مان سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے. جیسے آپ کے پاس حدیث آئے گی سنن ترمذی کی، آپ سیدھا ہی نہیں کہہ سکتے ہیں اخرجہ الامام الترمذی فی جامع. نہیں، اتنا کافی نہیں ہے خطبے میں یا کسی درس میں یا کسی واعظ میں، بلکہ آپ پر واجب بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا آپ پر واجب ہے مقبول ہے یا مردود ہے، یہ کس قسم میں آپ ڈالیں گے، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے. پھر جا کے آپ لوگوں کو کہیں نہیں کہیں گے کہ بھائی اس میں جو ہے فلاں نے یہ کہا. یہ تو خطبے نہیں کہہ سکتے نا. اس طرح تو لوگ کہیں گے یار اس کو یہ مولوی صاحب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا یہ پان سے سمجھاؤں تو ایکشن سمجھوا کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کہا نا کہ کچھ لوگ مطلب پڑھاتے ہیں کتاب، یا تو صاحب کتاب پڑھانے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی، یا تو جس نے کتاب لکھی ہے. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ یا تو وہ ایسا اس کی لیول ہے کہ وہ سمجھتا کہ ان کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھائی سب کو سمجھ لے. آپ کو سمجھانا ویسے ہی ہے جیسے آپ کو لگے کہ بھائی ان کا لیول، وہ پرکھنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ کلام بالکل مختصر ہے لیکن یہ جامع ہے کہ جب بھی صحیح بخاری میں آپ اس طرح کے الفاظ دیکھیں گے
وہاں پہ کالا ہونا چاہیے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ایکسیپٹ ہے، کیوں؟ اس کی سند جو ہے ثابت ہوگی. اسی طرح سے ہوگا کیا، جا روا، اس طرح کے الفاظ. لیکن جب رویہ ہوگا و یروا ہوگا و یذکر ہوگا، امام بخاری اس طرح سے حدیث سے پہلے کہتے ہیں، تو آپ کو ڈھونڈنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، خلط ملط نہیں کرنا ہے. ٹھیک طيب، تو اچھا سوال کیا؟ شکرا. المعضل والمنقطع والمرسل. المعضل والمنقطع والمرسل. عرف المعضل وما الفرق بينه وبين المعلق وما هو المنقطع والمرسل ولماذا أد المنقطع والمعضل من أقسام المردود والمرسل من أقسام المردود. وإذا عرف من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن سكة فما مذاهب علماء الحديث في مراسله. اب ہمارے پاس سوال نمبر 23 کہ معضل کی تعریف بیان کرو. معضل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معلق تو ہم نے ہو گیا. معلق کس کو کہتے ہیں؟ کہاں چھوڑا معلق؟ مصنف سے رسول تک، یعنی اول سے، جس نے شروع سند سے راوی حذف کر دیا. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ معضل بتاؤ کس کو کہتے ہیں، اور اس معضل کے درمیان اور معلق کے درمیان کیا فرق ہے. یہ ساتھ ساتھ میں دونوں کو جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد منقطع کس کو کہتے ہیں، اور پھر مرسل کس کو کہتے ہیں. پھر منقطع، معضل، مرسل، اس کو مردود کے اقسام میں کیوں رکھا گیا، یعنی ان کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا، ان اقسام میں کیوں ان کو شمار کیا گیا. وَإِذَا، ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، وَإِذَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ، جب تابعی کی عادت یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ یرسل الا عن ثقہ، وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس عطا بن یسار ہے، ہم کو پتہ چلا کہ عطا بن یسار کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جو حذف کیا، کسی راوی کو حذف کیا انہوں نے، کہتا ہے کہ مان لو ہمیں پتہ چلا. وَإِذَا عُرِفَ، حالانکہ اس کے لیے بہترین مثال ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے بہترین مثال وہ ہے عطا کی جگہ سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب، ہمارے پاس سعید ابن المسیب جو ہے یہ کیا ہے، یہ تابعی ہے، مطلب یہ تابعی ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن یہ کہتا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ سعید بن مسیب کے جو مراسل ہے، یعنی اس کی جو حدیثیں ہیں، جب یہ کہتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہ صحیح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ محدثین نے دراسہ کیا، محدثین نے مطلب اس پر جو ہے جب صبر کیا، استیعاب کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب دراصل جو روایات جن میں وہ کہتے ہیں مطلب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، وہ اصل میں دوسرے سندوں سے متصل ہوتی ہے. اس میں راوی جو ہے ذکر کیا ہوتا ہے اور وہ ثقہ ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر عادت ہمیں پتہ چلا کہ تابعی کی عادت یہ ہے کہ انہ لا یرسل الا عن ثقہ، وہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے، یعنی وہ حذف کرتا ہے کس کو، ثقہ کو ہی محذوف کرتا ہے. اس میں کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فما مذاہب علماء الحدیث فی مراسل، تو اس کے مراسل کا کیا، علماء کا کیا مسلک ہے، کیا مذہب ہے، کیا حکم ہے ان کے نزدیک. جیسے سعید بن مسیب، ہم کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب ایسے تابعی ہے جو حذف جو راوی کرتے ہیں وہ کیا، وہ اکثر ثقہ ہوتا ہے. اب علماء کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے، یہ اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے معضل کس کو کہتے ہیں؟ المعضل هو ما سقط منه اثنان او اكثر بشرط التوالي. ایوہ. والفرق اب معضل کی تعریف کیا ہے؟ معلق کی تعریف شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر گیا ہو. معضل ما سقط من اسنادہ راوی، یعنی اسنانی راویانی اثنانی فاکثر یا فصاعدا، لیکن شرط کیا ہے، بشرط التوالی، جس کی سند سے گر گیا ہو دو راوی. کتنے؟ دو یا دو سے زیادہ. شرط ہے کہ لگاتار، شرط کیا ہے، لگاتار. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید نے کہا، اس نے کہا ریسپیکٹیولی، نے لگاتار، پہلے اس نے، اسی طرح سے یہاں پہ لگاتار ضروری ہے. معضل آپ کو پتا کس کو کہتے ہیں؟ معضل عربی میں کہتے ہیں اعدلہ. جیسے یعنی معضل ہوتا ہے جس میں مطلب غموض بہت زیادہ ہوتا ہے، تھکا دینا کسی، اعدلہ اعیاہ، اس کو تھکا دیا اس نے. کیونکہ معضل حدیث میں انسان تھک جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جس میں دو راوی یا دو سے زیادہ لگاتار گر گئے ہوں. مثال ہمارے پاس، مثال میں دوں گا ایک حدیث کی جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. ہمارے پاس معضل کی مثال کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للملوک
ملوک سے مراد جو غلام ہوتے ہیں نوکر چاکر آسان یمن کیا چھِ اَسہِ دیُن اگر نوکر آسہِ کٲنٛسہِ گرس منٛز کٲنٛسہِ چھُ آسان کانٛہہ نوکر ووکر تٔمِس کیٛاہ چھُ کرُن تٔمِس دَپان لِلمُلوٗکی طعامُہُ و لا شرابُہُ نہٕ کینٛہہ کِسوتُہُ یِم خادم چھِنہ آسان خدم یعنی خدمت کرن وٲلۍ نوکر چھِ آسان یِمن کیٛاہ چھُ ژےٚ دیُن اکھ چھُ یِمن کھٮ۪ن دیُن بیٚیہِ کیٛاہ چھُ دیُن پلو پوشاک لِباس چھُ ضروٗری دیُن یہِ نہٕ کینٛہہ سُہ آسہِ بِچارٕ نَکھ ژٕ دَپکھ ہے یہِ چھُ مےٚ نوکر یا سُہ تھاین ژٕ پھاکَے پانہٕ کھٮ۪کھ اَصٕل یہِ چھُنہٕ لِلمُلوٗکی طعامُہُ و کِسوتُہُ ولا یُکلِفُ مِنَ العملِ الا ما یُطیق تٔمِس دِمو تیُتُے کٲم یوٗتاہ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ مطلب جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ اس کو دیں گے بھائی 1 کوئنٹل اٹھانا ہے تو وہ اس کا بیچارے کو نقصان ہوگا یا پورے دن آپ اس کو کام کرواتے ہو دھوپ میں یا سردی میں ولا یکلف من العمل الا ما یطیق مگر اتنا ہی اس کو آپ کو دینا ہے تکلیف جتنے کا وہ طاقت رکھ سکتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ خود چھاتا لے کے دھوپ میں کھڑا ہے اور جو ہے مزدور اس کو جو ہے وہ کام پہ لگے ہیں کوئی ترس اس کو نہیں آتا ہے حالانکہ یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے مزدور کو بھی پسینہ آنا چاہیے لیکن اس کو تکلیف اتنا زیادہ نہیں دینا حالانکہ اس کا غلام سب سے زیادہ بادشاہ مانا جاتا ہے دنیا میں کون مزدوری کرنے والا بھائی آیا وہ ایک دن کرے دوسرے دن دوسری جگہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو نوکری کرتا ہے وہ غلام ہے اصل غلام وہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال گھر میں کوئی نوکر اس کے بارے میں حدیث ہے. حدیث کیا ہے حدیث ہمارے پاس ہے ابو ہریرہ کہتا ہے مثلا ابو ہریرہ یہاں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے موتا شن ناؤ پتہ موتا مالک اس میں یہ امام مالک کہتا ہے کس میں کہتا ہے الموتا میں امام مالک کہتا ہے کہ بلغنی عن ابی ہریرہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا دس کہتا ہے خبر میں وٲژ خبر بلغنی میں ایسا لج پتہ کون کہتا ہے امام مالک نے ابو ہریرہ کا زمانہ پایا نہیں پایا. اب یہاں جب ہم نے دیکھو امام مالک سے ایک راوی ہے اس کا نام ہے القعنبی بہرحال یہ یاد رہے نہ رہے بس میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں القعنبی یہ موطا میں اسی طرح سے حدیث ہے للملوک طعام لیکن جب ہم موطا سے باہر جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں 2 راوی لگاتار گرے ہوئے ملیں گے کتنے 2 اور وہ کون ہے محمد بن عجلان اور پھر اس کا عن ابی اس کا والد کتنے گر گئے 2 گر گئے. حدیث ہمارے پاس ہے لیکن جب آپ موطا میں جائیں گے آپ کو یہ تھکا دے گا آپ کہیں گے امام مالک کیسے ابو ہریرہ سے روایت کر سکتا ہے اس لیے آپ کو ڈھونڈنا ہے اس لیے اس کو حدیث معضل کہا گیا. کیوں یہ انسان کو تھکا دیتا ہے کیونکہ اس میں کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ زیادہ راوی گرے ہوتے ہیں اور اس کو دوسری سند ہوتی ہے. یہاں پہ قعنبی نے مالک سے روایت کیا اور امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے کس نے روایت کیا ابو ہریرہ نے میں نے مطلب کسی نے مجھے بتایا کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے. اب اس میں کتنے راوی گر گئے 2 راوی اس کو کہتے ہیں ما سقط منہ اسنان یہ 2 لگاتار گر گئے اس کو ہم کہیں گے معضل. لیکن شرط کیا ہے لگاتار شرط کیا ہے لگاتار. اگر یہ ایک یہاں پہ گر گیا ہوتا اس ابو ہریرہ اور اس کے درمیان مالک کے درمیان اور ایک یہاں تو پھر یہ نہیں مانیں گے ہم معضل پھر اس کو معضل نہیں کہیں گے اس کو پھر الگ نام ہے. ٹائم ختم ہو گیا کتنا 12 منٹ. طيب والفرق بينه وبين المعلق هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساكت 2 أو أكثر في بدء السند وينفرد المعزل فيما إذا وقع السقوط في غير بدئه كوسطه مثلا وينفرد المعلق فيما إذا كان الساكت واحدا في بدء السند. اب اس میں معزل میں اور معلق میں آپس میں عموم خصوصی کامن چیزیں ہیں مشترک چیزیں ہیں اور کچھ الگ الگ ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مشترک چیزیں کون ہیں اور دونوں میں مطلب راوی گر جاتا ہے مطلب راوی گرتا ہے لیکن ہاں اس میں مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ 1 ہے 2 ہے اس میں کنٹینیو 2 اس میں نہیں ہاں اس میں کنٹینیو 2 ہے. کیا ہے اس میں کیا ہے دونوں جمع کس میں ہوتے ہیں کہ راوی جو ہے کبھی کبھار 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں معضل. لیکن شرط اس میں یہ ہوتا ہے پہلی شروع سند میں اور یہ کسی بھی جگہ. اور ایک چیز ہے ہاں معلق الگ پڑتا ہے ایک چیز میں کس میں جب
ساکت جب راوی حذف ہوا ہو صرف ایک ہی شروع سند میں، تب اس کو ہم کہیں گے صرف معلق. چل اگر ایک ہی راوی گر گیا ہے بس تو تب ہم اس کو صرف کیا کہیں گے معلق. یا آپ خود بھی سمجھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. والمنقطع. اب ہمارے پاس سخت کی وجہ سے ایک نام آیا المعلق، دوسرا کیا آیا معضل، یہ یاد رکھو. تیسرا نام والمنقطع أيوة. وما كان الساكت فيه واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي. جس میں گرنے والا ایک ہو یا ایک سے زیادہ لیکن لگاتار نہ ہو. عدم توالی اس میں شرط ہے، لگاتار اس شرط کے ساتھ کہ لگاتار نہ ہو. جیسے ہمارے پاس محمد بن اجلان عربی، یہ منقطع ہے کہ نہیں؟ یہ اصل میں منقطع ہے کیونکہ کٹ گیا ہے. انقطاع کس کو کہتے ہیں؟ کٹ جانا. لیکن یہاں پر کہتا ہے کہ منقطع جس نے فرق کیا اس سے الگ کیا اس کو، وہ کہتا ہے کہ جس میں گرا ہوا راوی ایک یا ایک سے زیادہ لیکن لگاتار نہیں. مطلب پہلے میں ایک گر گیا، پھر اس کے بعد یہاں ایک گر گیا، پھر یہاں ایک گر گیا، یا صرف ایک ہی گر گیا ٹوٹل، تب اس کو منقطع کہیں گے. طيب یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ منقطع کی ساری چیزیں ہیں، یہ سارے منقطع میں آتا ہے. معلق، معضل، اسی طرح سے مرسل اور مدلس، یہ سارے اس میں انقطاع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں راوی حذف کیا جاتا ہے اور انقطاع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، راوی تک کٹ ہو جاتا ہے. والمرسل هو ما كان السقوط فيه من آخر السند. مرسل جس کا سقوط آخر سند میں، یعنی كأن يقول التابعي جس میں تابعی ہو، ما سقط فيه الصحابی بس، یا ما حذف فيه الصحابی. سقط ہم نے اس لیے کہا کیونکہ سقط لفظ استعمال کیا محدثین نے. جس میں صحابی گر گیا، یعنی صحابی سقوط ہے، ساقط ہے، صحابی کا ذکر نہیں ہے، یہ ضروری ہے. کان یقول التابعی، جیسے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. کوئی مثال مرسل حدیث کی مثال بتا سکتا ہے کوئی؟ میں نے شروع میں بتا دیا یہاں پہ درس میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرسل حدیث ہے. یا اسی طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ حدیث ہمارے پاس سب سے مبغوض ترین چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق ہے. جو حلال میں سے مبغوض، جو بغض جس کو اللہ جو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے طلاق دینا. اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، بعض نے کہا متصل ہے. تو مرسل کیوں ہم کہیں گے اس کو؟ اگرچہ زیادہ اس میں مرسل ہے لیکن معنی صحیح ہے. مرسل اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی محارب ابن دثار، محارب ایک تابعی ہے، وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں باقی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ابن عمر ہے بیچ میں. اس میں بیچ میں کون ہے؟ ابن عمر. تو یہاں کون گر گیا؟ صحابی گر گیا. اور وہ کون ہے؟ ابن عمر. یہ مشہور حدیث اس لیے میں نے آپ کو بتایا. حالانکہ مرسل پہ کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے امام ابو داود نے کتاب لکھی المراسل، ٹھیک. اس طرح سے ابن ابی حاتم نے لکھی المراسل. مرسل حدیثیں بہت ہے، لیکن ہمارے پاس مشہور مثال ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ صحابی کو گرا دیتا. ٹھیک، اس کو جلدی پڑھیں، ہم اس کو ختم کریں گے، پھر ہم سوال آپ کا سنیں گے کسی کا. وإنما عد المعزل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وكذلك المرسل. یہاں تک ہاں. وكذلك المرسل. اب کہتا ہے کہ ہم نے معلق حدیث چھوڑ دیا، ہم نے معزل بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے ساتھ میں منقطع بھی چھوڑ دیا اور مرسل بھی. کیوں؟ کیونکہ سب کا ایک ہی معاملہ ہے کہ للجہل بحال المحذوف او المحذوفین. کیونکہ جو حذف کیا گیا ہے، جس کا ذکر نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ نہ اس کے دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کے ضبط کے بارے میں پتہ ہے. لیکن مرسل کا تھوڑا سا الگ ہے. کہتا ہے کہ اسی طرح سے مرسل بھی ہے. کیوں؟ لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا. کہہ رہا ہے کہ اس میں محذوف جو ہے، جیسے یہاں پہ میں نے کہا کہ جو محذوف ہے، جیسے آپ نے کہا حسن بصری جو ہے کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محذوف جو اس نے کیا کسی کو، ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، صحابی ہو، یہ بھی ہے کہ وہ تابعی ہو. اگر مان لیتے ہیں وعلی الثانی، اگر ہم مان لیتے ہیں یحتمل ان یکون ضعیفا او ثقہ، مان لیں ہمیں یہ تابعی ہے، صحابی تو نہیں ہے. اگر صحابی ہوگا تو پھر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن کیونکہ مرسل صحابہ جو ہے وہ حجت ہے. صحابی جب مرسل کہے نا، صحابی مطلب صحابی جیسے ابن عمر، اس نے حدیث سنی اپنے والد سے عمر سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ابن عمر کہے ڈائریکٹ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ مرسل الصحابہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے. اس کو بھی مرسل کہا گیا. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ما سقط فیہ الصحابی. اب اگر مان لو ہم نے اس کو مان لیا یہ تابعی ہے جو ذکر نہیں کیا گیا، پھر اس میں یہ احتمال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تابعی یہ ہے کہ ثقہ تیسید، یہ ہے کہ ضعیف تیسید. اس لیے کیا اگر مانو اس کیا وعلی الثانی، اگر مانو اس کیا ضعیف، یحتمل ان یکون اخذ عن صحابی او تابعین آخر،
نہیں سکہ عفن مان لیں ہم اس کو سکہ مان لیں کس کو تابعی کو انہیں اس نے موضوع کس کو کیا تابعی کو پھر ہمیں اس کو سکہ مان لیا لیکن ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے صحابی سے لیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے تابعی سے لیا ہو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے دوسرے تابعی سے لیا ہو تو پھر کئی احتمالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس لیے ہم نے کیا کہا یہ مرسل ہمیں نہیں لینا ہے مرسل ہمیں نہیں لینا ہے مرسل کو ہم نے کیا کر دیا ریجیکٹ کر دیا وإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن سكة فقد اختلف في مراسيله فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد رحمه الله وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول دیکھو اب جیسے پہلے ہم نے کہا کہ اگر تابعی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سکہ ہی حذف کرتا ہے جو تابعی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اور بیچ میں جو حذف اس نے صحابی کسی کو کیا وہ سکہ ہی ہے اگر وہ تابعی کے صحابی کے علاوہ ہے تو جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو نہیں لینا ہے ہمیں اس پہ بھی رکنا ہے ہمیں اس کو لینا نہیں ہے الا جیسے ہم نے حسن لغیری میں پڑھا کیا پڑھا ہم نے فمتا توبیہ السعی الحفظ بمعتبر اس طرح سے وقضا المدلس والمرسل وہاں ہم نے پڑھا والمختلط اسی طرح سے اگر مرسل کو کوئی اور سپورٹ کرے ہمارے پاس مرسل حدیث ہے جمہور محدثین کہتے ہیں مرسل حدیث ہے اس کو آپ نہیں لے سکتے لیکن جب دوسرا مرسل آئے گا تو پھر اس کو آپ حسن لغیری کیٹیگری میں لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے یا اگر پھر اس کو مسند حدیث دوسری آئے گی ویسی بہرحال اس میں یہ کہتا ہے کہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینا ہے اور وہ امام احمد کے دو قول میں سے ایک ہے یعنی امام احمد کا ایک قول یہ ہے اور دوسرا ان کا قول ہے کہ اور وہی امام مالک کہتے ہیں یعنی مالک یا حنفیہ کہتے ہیں کہ مطلق ہم اس کو لے لیں گے دیکھو احناف کے نزدیک کیا ہے مذہب مسلک کہ مرسل حجت ہے لیکن کئی جگہ پہ آئے گا آپ کو کہ وہ مرسل کو مانتے نہیں ہیں آپ وہ خود ہی مطلب اصول بناتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو توڑ دیتے ہیں یہاں پہ حنفیہ کے نزدیک دیکھو ہمارے پاس جو کتاب ہے نخبۃ الفکر اس کی شرح کی ہے نخبۃ الفکر اصل کتاب ہے یہ نخبۃ الفکر اور پھر نزہۃ النظر یہ سارے اصل کتاب ہے نخبۃ الفکر پھر اس کے بعد نزہۃ النظر اسی پہ شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے اس کو خلاصہ بنایا نخبۃ الفکر کی شرح کی ہے ملا علی قاری نے اور وہ اصولین میں سے ہے اور بڑے امام ہے سلطان ملا علی قاری معروف ہے نا کیا نام ہے اس کی کتاب کا عمدت نہیں عمدۃ القاری العینی ہاں مرقات المفاتح وہ انہوں نے لکھی ہے تو مشہور محدث ہے مصطلح جاننے والے ہیں تو یہ احناف کے نزدیک کیا ہے کہ مرسل حجت مطلق ہے اس کو جو ہے اور یہاں سے مطلب جو ہے کبھی کبھار حسن لغیری نہیں مانیں گے کبھی کبھار وہ اس کو رد کریں گے لیکن امام شافعی کہتا ہے کہ مرسل ہم لیں گے اگر اس کو کوئی دوسری سند سپورٹ کر رہی ہے سیم سند ہو یا مسند ہو مسند مطلب متصل ہو یباین الطریق الاول پہلے کی مطلب مختلف وہ ہو یعنی ہمارے پاس اس حدیث کی سند کیا ہو رہی الگ ہونی چاہیے ہمارے پاس ایک سند ہے اس میں راوی کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری دوسری سند ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں ایک دوسرا تابعی کہنا چاہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری نہیں ہونا چاہیے بہرحال مرسل جو ہے حجت خلاصہ کلام مرسل حجت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سقط فی السند میں ہمارے پاس 4 اصطلاحات آئی نمبر 1 المعلق نمبر 2 المعضل نمبر 3 المنقطع نمبر 4 المرسل اس کے بعد آگے آئے گا ہمیں کہ اور کچھ اصطلاحات آئیں گے جو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں لیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ مجلس ذخیرہ آخرت بنائے یہ مبارک مجلس بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو بھی خطا ہوئے